رب قدیر جل جلالہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان پہلے پیدا کیا۔ انسان کو ضرورت زمین کی تھی، زمین کو پہلے پیدا کیا گیا۔ آسمان کی ضرورت تھی، آسمان کو پہلے پیدا کیا گیا۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی کو پہلے پیدا کیا گیا۔ ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے پیدا کیا گیا، اور انسان کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ جس طریقے سے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر جتنی خواہشیں رکھی ہیں، ان خواہشوں کے جائز طریقے اللہ نے پہلے بتا دیے۔ کوئی ایسی جائز خواہش نہیں ہے جس کی تکمیل کا پروردگار جل جلالہ نے کوئی قانون عطا نہ کیا ہو۔ ہر جائز خواہش کیسے پوری کی جائے، اس کا دستور پروردگار نے عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ بھوک لگنے کی عادت اور یہ بھوک کی خواہش اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر پیدا فرمائی، تو اب اسے کھانا ضرور ہے کہ اس لیے کھانے کی خواہش اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھی ہے، تو فرما دیا ہر چیز مت کھانا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ پیاس یہ بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب پیاس لگے تو سب کچھ نہ پی لو جو سمجھ میں آئے، پروردگار نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ بسا اوقات ہمارے مسلمان ساتھی یہ کہتے ہیں، مولانا یہ سب پرانی باتیں 1400 سال کی، آج آپ بتا رہے ہیں دنیا بہت ترقی کر گئی، کوئی نئی چیز بتائیں، کوئی نئی بات بتائیں۔ تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، نادانو یہ بتاؤ، حضرت آدم سے لے کر آج تک بہت سارے ڈرنکس نکلے ہیں، کولڈ ڈرنک، پیپسی، کولا، 7 اپ، سب کچھ نکلا ہے، لیکن آج بھی اگر پیاس بجھانی ہوتی ہے تو پانی ہی سے پیاس بجھتی ہے۔ اس کے لیے انسان 1000 7 اپ پی لے، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پانی کا کوئی آلٹرنیٹ لے کر کے آئیں؟ نہیں، پانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انسانی زندگی کے لیے قانون خدا اور قانون رسول کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی دستور ہوا ہی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پروردگار جل جلالہ نے انسانی فطرت میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں، اس فطرت کے تقاضے کی تکمیل کی پروردگار نے جائز راہیں بھی عطا فرمائی ہیں کہ تمہارے وجود کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر جائز خواہش ہے تو یہ جائز طریقہ ہے، اس طریقے سے تم اپنی خواہش کو مکمل کرو۔ ایک انسان کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اسے خوشی منانے کا خیال ہے، میرے گھر اللہ نے ایک بچہ عطا کیا، میں اسے خوشی کیسے مناؤں، اس خوشی کا اظہار کیسے کروں؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو اپنی سنت قرار دے کر اس طرح سے خوشی منانے کا پیغام عطا فرمایا اور طریقہ عطا فرمایا۔ شادی انسان کی زندگی کے اندر بہت اہم موقع ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو اپنی سنت بتا کر کے اس طرح سے اظہار مسرت کا موقع عطا فرمایا۔ عید کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا ہے، اس دن روزے کو حرام کر کے خوشی منانے کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہر خواہش کی تکمیل کے لیے رب قدیر نے جائز راہیں عطا فرمائی، رب قدیر جل جلالہ نے جائز طریقے عطا فرمائے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں